ایک چھوٹا سا مسئلہ میں نے عرض کرنا ہے. انشورنس کا بڑا شور چلتا ہے. بیمہ پالیسی کروائی جائے نہ کروائی جائے، انشورنس کروانے کو دل کرتا ہے بڑے لوگوں کا، کیونکہ فائدہ جو ہوتا ہے. اب اگر تو جائز ہو تو سبحان اللہ، فائدہ حاصل جائز کرے سبحان اللہ، لیکن ناجائز ہو تو پھر جائز کرنے کی صورتیں نہ بنائیں. اگر یہ پتہ چل جائے کہ کوئی چیز جائز نہیں ہے تو لڑ ڈال دیں اس کے اوپر، پھر اس کی طرف نہ جائیں. انشورنس جائز ہے کہ نہیں جائز؟ کچھ لوگوں نے فتوے اٹھائے ہوتے ہیں، یہ دیکھیں نہیں فلانا فتویٰ، یہ فلانا فتویٰ، جائز جائز. جو جائز ہے نام اس کا بھی انشورنس تھا، لیکن جو جائز تھی وہ کوئی اور چیز ہے. جس وقت جائز تھی اور جن حالتوں میں جائز تھی وہ معاملات اور ہیں. پہلی بات، انشورنس کمپنی اپنا کلیئر کرے کہ جو پیسہ اس کے پاس ہوگا اسے کسی سودی کاروبار پہ خرچ نہیں کرے گی. کمپنی اعلانیہ طور پر بتائے آپ کو، وہ مر جائیں گے نہیں بتائیں گے، ان کے کاروبار پہ ہی سود ہے. الٹا آپ سے پوچھیں گے جی آپ سود کسے کہتے ہیں؟ اب تیرے ساتھ سود پہ مناظرہ شروع کر لیں. بس سیدھی سی بات ہے، جب تو سودی کاروبار کر رہا بتا نا ہمیں کون سا کاروبار ہے تیرا، کون سے کاروبار پہ یہ کمپنی اپنا پیسہ انویسٹ کر رہی ہے، وہ بتائے ہمیں، کیونکہ اس کے بعد ہم اس کے ایک حصے دار ہیں. جب ہم انشورنس کروا لیتے ہیں، کمپنی جو کاروبار کرتی ہے ہم اس کے حصہ دار ہوتے ہیں. وہ آگے سور بیچنے کا بھی کاروبار کرے، شراب بیچنے کا بھی کاروبار کرے، انشورنس کرانے والا بندہ اس کا گھر بیٹھے ہوئے حصے دار ہے. اب آپ وہی کاروبار کر رہے ہیں. ایک تو یہ سود کا کاروبار اس کے اندر ہے، لہذا حرام ہے. دوسرا، انشورنس پالیسی کسی ایک وارث کے نام پر لگائی جاتی ہے، نامزد کیا جاتا ہے کون ہے، آپ کے مرنے کے بعد کس کو ملے گا پیسہ. کوئی حادثہ ہو گیا، کوئی ایکسیڈنٹ ہو گیا، کوئی آپ فوت ہو گئے، اس کے بعد یہ پیسہ کس کو ملے گا، کسی ایک وارث کا نام لکھوایا جاتا ہے. یہ کیا ہوا؟ وصیت. بندہ جب مرتا ہے نا تو اس کا مال اس کے اللہ نے وارث مقرر کیے ہیں، ہر وارث کا حصہ ہے. اس کی اولاد حصے دار ہے، اس کی بیوی کا حصہ ہے، اس کے ماں باپ صورتیں ہیں، کون ہے تو کون نہیں، وارثوں کے حصے مقرر ہیں. اب ان ساروں میں سے کسی ایک کے نام پہ کوئی بندہ اپنی کوئی چیز لگانے کا، وارث کے لیے وصیت کرنا جائز نہیں ہے. لا وصیت للوارث، وارث کے لیے حضور نے فرمایا وصیت کی ہی نہیں جا سکتی. جو آپ کے ذمہ ہے وہ آپ کے کل وارثوں میں تقسیم ہوگا اللہ کے مقرر کیے ہوئے حصوں کے تحت. یہ کام انشورنس پالیسی میں نہیں ہوتا، لہذا اس صورت میں بھی حرام. بہرحال انشورنس پالیسی حرام ہے، بیمہ حرام ہے، ناجائز ہے. ہاں اس کی ایک جائز صورت ہے جسے ہم تکافل کہتے ہیں. یہ داؤد تکافل ایک ایسی کمپنی ہے جس کے ہیڈ بھی ہمارے مفتی منیب الرحمان صاحب ہیں. انشورنس سے ملتی ہے منافع، یہ بھی آپ کو دیتی ہے مگر اس طرح نہیں دیتی جس طرح انشورنس والے دیتے ہیں. کاروبار یہ بھی کرتی ہے مگر اس طرح چھپا کے نہیں. یہ آپ کو کھلم کھلا بتائیں گے کہ کون ہے. میں نہ تو داؤد تکافل والوں کا نمائندہ ہوں، نہ وہ میں نے ابھی تک کروائی ہوئی ہے. میں صرف بتانا ہی چاہتا ہوں کہ اگر کسی کا دل کروانے کو ہے تو جائز رستہ یہ ہے، کیونکہ مفتی منیب الرحمان صاحب جو مفتی اعظم پاکستان ہے وہ اس کے ہیڈ بھی ہیں اور اس کا ہر چیز انہوں نے باہر نکال کر رکھی بھی ہوئی ہے. یہ سارے معاملات ہیں، اگر کسی نے کروانی ہے تو وہ کروا سکتا ہے. وہ ایک جائز انشورنس والے نے جو فتوے اٹھائے ہوئے ہیں نا، انشورنس والے اسٹیٹ لائف انشورنس والے جو فتویٰ اٹھاتے ہیں، یہ دیکھیں مفتی منیب الرحمان کا فتویٰ ہے. مفتی منیب الرحمان کا فتویٰ داؤد تکافل کے بارے میں ہے، اس انشورنس پالیسی کے بارے میں نہیں، جو سب کو دکھائے پھرتے ہیں. یہ بات بالکل اس کو سمجھ لیں.